سے جا کے پوچھو نا. انہوں نے کہا اچھا تیرا دین کیا ہے؟ کہا مجھ سے نہ پوچھو، رب سے جا کے پوچھو کہ میرا دین کیا ہے. اچھا آخر میں آخری سوال کیا؟ کہا بتاؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ فیض بستامی کہتے ہیں رب سے جا کے پوچھو کہ میں کیا کہتا تھا. اللہ سے جا کے پوچھو نا میں کیا کہتا تھا. فرشتے حیران ہو گئے. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، باری تعالیٰ ہماری تاریخ میں پہلا بندہ آیا ہے آج تک ہم نے جتنوں سے سوال کیے اس نے سوال کا یا تو جواب دیا یا خاموش ہو گیا. پہلا بندہ ہے ہماری تاریخ میں. ہم اس سے سوال کرتے ہیں الٹا یہ ہم سے سوال کر دیتا ہے. ہم اس سے سوال کرتے ہیں یہ الٹا ہم سے سوال کر دیتا ہے. ہماری تاریخ میں پہلا بندہ ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں تمہارا واسطہ جو پہلی مرتبہ کسی بندے سے پڑا ہے اور تمہارا واسطہ جو پہلی مرتبہ کسی بندے سے پڑا ہے تم ہٹ جاؤ میں خود ہی اس سے سوال کرتا ہوں. اللہ سوال کرتا ہے. توجہ ہے آپ کی شروع سے لے کے آخر تک توجہ چاہوں گا، صرف توجہ چاہوں گا آپ کی. سنیے گا اللہ نے فرمایا فقیر میرے لیے کیا لے کے آیا ہے. میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں اس شعر پڑھا تھا میں نے کہ اس شعر کے اندر فقیر کس کو کہا گیا ہے. فقیر کیا لے کے آیا ہے؟ وہ فقیر حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں یا اللہ فقیر کہتا ہے پھر کہتا ہے کیا لے کے آیا ہے. فقیر لے کے تھوڑی آیا ہے، فقیر تو لینے آتا ہے. یا اللہ فقیر کہتا ہے پھر کہتا ہے کیا لے کے آیا ہے. فقیر لے کے تھوڑی آتا ہے، فقیر تو لینے آتا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. بیچ میں جو گڑبڑ کرتا ہے نا معاملہ سارا خراب ہو جاتا ہے. وہ بات آدھی بیچ میں رہ جاتی ہے. اب خود ہی آگے ہو جائے بھائی، کسی کو آگے نہ کرنا پڑے. جہاں گنجائش آپ آگے ہو جائے، مہربانی کریں آگے ہو جائے. یا اللہ کریم جو یہاں محفل کے اندر قریب ہو جائے اسے مدینے کے قریب کر دے. سبحان اللہ. جس کی مرضی دعا لینا چاہے جس کی مرضی نہ لینا چاہے اس کی اپنی مرضی ہے. بھائی مفت میں دعا دے دی میں نے، کوئی پیسے نہیں لیا آپ سے میں نے. بس اب انتظامیہ بھی توجہ کے ساتھ سنے، جہاں ہیں وہیں بیٹھ جائیں. توجہ سے سنے بات کو. کہا انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. اللہ سے ملاتا ہے محمد نام ایسا. آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، آپ ذرا بولیں ایک مرتبہ اللہ اللہ. قاسم بھائی جب غوث پاک پیدا ہوئے تھے نا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نام کی 11ویں پکاتے ہیں کھاتے ہیں کھلاتے ہیں بڑے شوق سے، جب آپ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی 3 مرتبہ کہا تھا اللہ اللہ. کیا خیال ہے غوث پاک کی سنت کو ادا نہ کرنا؟ سبحان اللہ. کھانے زور سے اللہ اللہ. ایک دفعہ پھر کہتے ہیں اللہ، ایک دفعہ پھر کہتے ہیں اللہ. پیچھے والا بندہ بھی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے. میرے لیے نہیں بھائی، میرے لیے نہیں، سواب کے لیے. جن کے نام پہ آئے ہیں نا، جن کے نام کا کھانا ہے انہی کے نام پہ گانا ہے. کہیں اللہ. اچھا اب ذرا غور کریں، یہ منہ ہمارا ملا ہے کہ کھلا ہے؟ کھلا ہے. بولیں تو صحیح. قسم پہ کوئی ڈر تو نہیں یہاں پہ؟ اگر کوئی بول لے کسی کی آواز نکل آئے تو کوئی آس پاس کوئی خطرہ تو نہیں نا؟ چلیں جی لیجیے جی، چھوٹی مل گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. اللہ بولا ہے، وہ ملا ہے کہ کھلا ہے؟ اب ذرا بولیں محمد. ایک بار پھر کہہ دیں محمد. اس سے بولنے ڈر کیوں ہے؟ محمد. وہ ملا ہے کہ کھلا ہے؟ اللہ سے ملاتا ہے محمد نام. بھائی میں پڑھ رہا ہوں، کوئی سنے یا نہ سنے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی، میں پڑھ رہا ہوں. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی. اللہ سے ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. پتہ نہیں کون کون سمجھے گا میری اس بات کو. کہا محبت کے کمل کھلتے ہیں. کمل کہتے ہیں پھول کو. پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں آپ، کمل کہتے ہیں پھول کو. لیکن یہاں
شاعری کی جو مراد ہے نا وہ باغ کا پھول نہیں ہے، وہ سینے کا پھول ہے جس کو دل کہتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کس کس کا کھلا ہے، حضور کا نام سن کے، حضور کا ذکر سن کے۔ ویسے ایک ہے، اللہ کی قسم بزرگوں نے لکھا ہے، عاشق ہے ہی وہی کہ جو حضور کا ذکر سنے تو چہرہ کھل اٹھے۔ اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہا عاشق ہے ہی وہی جو حضور کا ذکر سنے چہرہ کھل جائے۔ کہا محبت کے کمر کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے۔ محبت کے کمر کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے۔ بڑی خوشبو میں لاتا ہے محمد نام ایسا، بڑی خوشبو میں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے، اور مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا زمانہ ہے، امام ابو حنیفہ کا انتقال ہو گیا۔ توجہ کرنی آپ نے بات پر، بس میں سنانا چاہتا ہوں، میرا دل صرف اتنا ہے کہ میں جس کیفیت سے پڑھنا چاہتا ہوں آپ اس کیفیت سے سننے مزہ آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے زمانے کے اندر امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے اندر ایک غیر مسلم بندے نے، اس نے ایک دعویٰ کر دیا، اس نے کہا جی میرے ہیں 8 سوال، ان سوالوں کا جو بھی مسلمان عالم دین جواب دے دے مجھے مطمئن کر دے، میں اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں۔ ایسا بات یہ تو جانتے ہیں کہ ہر مولوی صاحب کو ہر وقت ہر مسئلہ یاد ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ تو عوامی بات ہوتے ہیں، یہ چھوٹا مولوی ہے وہ بڑا مولوی ہے، یہ چھوٹا ہے وہ بڑا ہے، لیکن ہر مولوی صاحب کو ہر مسئلہ ہر وقت یاد ہو یہ ضروری نہیں ہوتا۔ 8 سوال وہ جہاں بھی جاتا، کوئی 2 کا جواب دیتا، کوئی 3 کا جواب دیتا، کوئی 4 کا جواب دیتا، بعد میں کہتے یار بعد میں آنا، لائبریری میں جائیں گے، کتاب دیکھیں گے، استاد صاحب سے پوچھیں گے، مفتی صاحب سے فتویٰ لیں گے، پھر تمہارے سوالوں کا جواب دیں گے۔ وہ مطمئن نہ ہوتا، آگے چلا جاتا، آگے چلا جاتا۔ آخر کے اندر کسی بندے نے کہا کہ اگر تو اپنے سوالوں کا جواب لینا چاہتا ہے، تسلی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو امام ابو محمد کے پاس چلا جا، تجھے تیرے سوالوں کا جواب مل جائے گا، تجھے تیرے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ اب جب اتنے سارے دن گزر گئے تھے تو اس کے ساتھ بہت سارے لوگ بھی ہو گئے تھے، اس کے اپنی برادری کے بھی مسلمان لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ چلتے 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 ایک رش لگ گیا، جب میں خفیر ہو گیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے میں پہنچ گئے۔ ان کے شاگرد رشید امام ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیٹھے درس حدیث پڑھا رہے ہیں۔ یہ غیر مسلم جا کے بیٹھ گئے، ذرا دیکھیے گا میری طرف، میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ جا کے بیٹھ گئے، امام صاحب شاگردوں کو حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے۔ سبق سے فارغ ہوئے نا، اس غیر مسلم عیسائی کی طرف کیا رخ اور خود ہی کہنے لگے ہاں بھی کیسے آیا ہے؟ اس نے کہا جی کچھ پوچھنے ہیں۔ فرمایا ٹھہر جا، ٹھہر جا، تیرا پہلا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ پتہ نہیں کون کون پہنچا اس بات پر، ابھی پوچھا نہیں ہے بھی تیرے سوال کیا ہے، پوچھنا کیا چاہتا ہے، لے کے کیا آیا ہے، بتا، سوال بول، تجھے جواب دیا جائے گا۔ نہیں، فرمایا سنے آنے والے، تیرا پہلا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، تیسرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، چوتھا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، 5واں سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، 6واں سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے، 7واں سوال یہ ہے، جواب یہ ہے، 8واں سوال یہ ہے، جواب یہ ہے۔ اور وہ بندہ ہوا کھڑا، وہ عیسائی ہوا کھڑا، اس نے مارا سینے پہ ہاتھ۔ اب اس نے جو جملہ کہا وہ آپ کے شروع سے لے کر آخر تک بندوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرا دل تو کرتا ہے کہ آپ میں سے ہر بندہ کھڑے ہو کر سبحان اللہ کی داد دے، لیکن میں آپ کو کہوں گا نہیں کہ آپ نے کھڑے ہونا ہے، لیکن کنجوسی نہیں کرنی۔ اس بندے نے مارا سینے پہ ہاتھ، کہا واللہ واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، چھوٹے محمد کا یہ مقام ہے تو بڑے کی شان کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری،
جشن میلاد النبی. کہا اللہ کی قسم جب چھوٹے محمد کی یہ شان ہے بڑے کا مقام کیا ہوگا. اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. اگلی بات وہ آپ پہ فٹ ہوتی ہے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے. یار یہ نہیں دیکھا تو حالت یہ ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ بن دیکھوں کا حال یہ ہے. جنہوں نے دیکھا ہوگا ان کا حال کیا بنتا ہوگا. یہ تو جنہوں نے نہیں دیکھا نا وہ مچلتے ہیں. کوئی غازی بن جاتا ہے, کوئی نمازی بن جاتا ہے, کوئی عاشق بن جاتا ہے, کوئی غلام بن جاتا ہے. یہ نہیں دیکھنے والوں کا حال ہے. جس صدیق اکبر نے دیکھا ہوگا, اور جس عمر فاروق نے دیکھا ہوگا, جس عثمان غنی نے دیکھا ہوگا, اور جس مولا علی نے دیکھا ہوگا, جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے پھر دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. مجھے ایک بات یاد آ گئی. ایک صحابی تھے حضور کے, نابینا تھے. وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے اپنے پوتے کے ساتھ نماز پڑھنے آیا کرتا تھے. ایک مرتبہ اپنے پوتے کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے تو دروازے پہ کھڑے ہو گئے. اپنے اس بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ یار مجھے یہ بتا کہ حضور کہاں تشریف فرما ہے, بیٹھے کہاں ہے. اس نے کہا ابا جان سامنے بالکل منبر کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اور دائیں بائیں حضور کے صحابہ حضور کے غلام بیٹھے ہیں. گویا کہ اس نے نقشہ کھینچا کہ ایسے کہ جیسے ستاروں کے درمیان چاند چمکتا دمکتا. کہا حضور ایسے بیٹھے ہیں. اس غلام نے پوچھا کہ مجھے یہ بتا کہ حضرت صدیق اکبر کہاں بیٹھے ہیں. صدیق اکبر کہاں بیٹھے ہیں. اس نے کہا جی بالکل حضور کے سیدھی جانب اور بالکل حضور کے قریب بالکل ہو کر بیٹھے ہیں. اس غلام نبینا صحابی نے کہا مجھے لے چلو جہاں حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہیں نا وہاں جا کے بٹھا دو مجھے. اب یہ بچہ جو ہے نا جی اس نبینا صحابی کو لا رہا ہے بالکل قریب آ کے بٹھا دیا. اب حضرت سیدنا صدیق اکبر جہاں بیٹھے تھے نا جی اس کے ساتھ آ کر اس بندے نے اپنا گھٹنا ملا دیا. اب ذرا دیکھیے گا میری طرف, مزہ آئے گا بات سن کے آپ کو. اس نے ایسے ہاتھ بڑھایا, اس نبینا بندے نے ایسے ہاتھ بڑھایا, ایسے بڑھایا. حضرت صدیق اکبر کی داڑھی تک ہاتھ جا پہنچا. اب اس نے جو جملہ کہانا یقین جانیے, کبھی کبھی جو جملے ہوتے ہیں نا وہ جو ادا ہوتی ہے اللہ کو بڑی پسند آتی ہے. اس کیفیت کو سمجھیے گا. اس نبینا بندے نے, اس نبینا صحابی نے ہاتھ بڑھایا, حضرت صدیق اکبر کی داڑھی پہ ہاتھ جا لگا. پتہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے یا اللہ تجھے تیرے یار کی داڑھی کا واسطہ آنکھیں تو دے دے. یا اللہ تجھے تیرے یار کی داڑھی کا واسطہ مجھے آنکھیں تو دے دے. جملوں کی قیمت تو دیکھو یار, جملوں کی قیمت تو دیکھو. وہ رات نیو ایئر نائٹ کے نام سے پروگرام ہوئے ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے ناچ گانے ہوئے, گانے چلے, اور نیو ایئر نائٹ کے نام سے کیسی کیسی خرابات اور کیسے کیسے گناہ کیے گئے. یہ پتہ کیا ہے, قرآن اور حدیث نے مسلمان کو ہر جگہ منع کیا ہے. کبھی بھی یہود و نصارہ کے پیچھے نہیں چلنا, کبھی یہود و نصارہ کی تہذیب اور تمدن کو اپنانا نہیں ہے, ان کی ثقافت کو نہیں اپنانا. مجھے بتاؤ کہ اسلام کے اندر تو کہیں میں نہیں ہے کہ نئے سال کا فنکشن منایا جائے, نئے سال کو اس انداز سے سیلیبریٹ کیا جائے, گناہوں کا بازار گرم کیا جائے, کہیں نہیں ہے اسلام کے اندر. ماننا پڑے گا نا کہ یہ تہذیب ہے غیر مسلموں کی, یہودیوں کی, نصرانیوں کی, عیسائیوں کی, مجوسیوں کی تہذیب ہے. اور اپنا کون رہا ہے مسلمان, اپنا کون رہا ہے یار. یہ کیسا مسلمان ہے, یہ کیسا مسلمان ہے. میں کل کی بات ہے چوک شاہباز سے گزر رہا تھا تو ایک سکھ کو میں نے دیکھا, نوجوان لڑکا, بالکل نوجوان لڑکا,
میں نے دیکھا اس کی داڑھی کے چند بال ابھی نکلے ہوئے تھے. داڑھی نہ کہا جائے چلو چہرہ کہا جائے کہ چہرے سے چند بال ظاہر ہوئے تھے, اس نے وہ بھی نہیں کاٹے, اور وہ جو ان کی مخصوص ٹوپی ہوتی ہے وہ ٹوپی بھی اس جو نوجوان نے پہن رکھی ہو. میں نے کہا یار بتاؤ, یہ اسلامی ریاست میں رہتا ہے, اسلامی ملک, اسلامی معاشرے, اسلامی محلے اور اسلامی دینی اور مذہبی خاص لوگوں کے اندر رہتا ہے, یہ اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑ رہا, یہ اپنی تہذیب کو نہیں چھوڑا, اپنے کلچر اور اپنے جھوٹے مذہب کی اس تعلیم کو نہیں چھوڑ رہا. کیسا مسلمان ہے جو مسلمان ہو کر اسلامی ملک میں رہ کر, اسلامی سلطنت اور اسلامی ریاست میں رہ کر, اسلامی لوگوں میں رہ کر داڑھی منڈوا کے پتہ کیا کہتا ہے, وہ زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. وہ نہیں زمانے میں رہ رہا, وہ معاشرے میں نہیں رہ رہا. یہ انگریزی بات کٹوا کے, انگریزی کٹنگ کروا کے, اس کا جملہ کیا ہوتا ہے کہ زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. بچہ وہ پیدا ہو کر مرنے تک اپنے بال نہیں کٹواتا, اس کو تہذیب نظر نہیں آتی یہاں کی, اس کو یہاں کا کلچر نظر نہیں آتا, اسے نظر نہیں آتا کہ میں نے اس بھی دنیا کے ساتھ چلنا ہے. اسے پتا ہے دنیا اپنی جگہ پر ہے, زمانہ اپنی جگہ پر ہے, دنیا کا کلچر اور تعلیم اپنی جگہ پر ہے, لیکن ہمارا مذہب اپنی جگہ پر ہے. یہ ایک واحد مسلمان ہے, واحد مسلمان ہے جو اپنے کلچر کو, اپنی تہذیب کو اور اپنی ثقافت کو صرف اس وجہ سے رول دیتا ہے, بدل دیتا ہے کہ جناب زمانے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. قاسم بھائی کے گھر محفل میلاد میں آنے والوں, اس محفل کے توسط سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں نوجوانوں کو. صحابہ کے قافلہ, بات مکمل نہیں ہوئی, میں نے بات مکمل کرنی ہے لیکن بیچ کے اندر ایک پیغام دینے لگا ہوں. صحابہ کا ایک قافلہ ایک بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے, بادشاہ کے دربار میں اس نیت کے ساتھ کہ جا کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت دیتے, اسے کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب کو قبول کر لے, یہ مذہب سچا ہے, ہم جس آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ سچے ہیں, اس دین کو قبول کر لے. اس بادشاہ کے دربار میں جا کے یہ مہمان بن جاتے ہیں. ابھی بادشاہ کے پاس پہنچے نہیں ہیں, وہاں پہنچے نہیں ہیں, ابھی رسائی نہیں ہوئی, مہمان خانے کے اندر ہیں, کھانا لایا جاتا ہے. اب صحابہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ تو علاقہ ان کا ہے, بھائی یہاں تو تہذیب ان کی چلے گی, کیا کریں گے جی, چلنا پڑے گا. نہیں, دسترخوان بچھایا, کھانا لگایا گیا, اسلامی اور دینی طریقہ کار کے مطابق جیسے کھانے کا طریقہ تھا ویسے کھانا کھانے لگے. لقمے نیچے گر گئے. سنت یہ ہے کہ کھانے کے رات کھانے کے لقمے نیچے گر جائیں, اٹھا کے صاف کر کے کھا لیے جائیں. یہ سنت طریقہ ہے, کھا لیے جائیں, کھانے کو ضائع نہ کیا جائے, کھانے کی بے ادبی نہ کی جائے, یہ کھانے کا ادب ہے. ایک صحابی نے نیچے سے لقمے اٹھا کے کھانے لگے. دوسرے صحابی نے کہا بھائی کیا کر رہا ہے, وہ اللہ کے بندے ہم ایک بادشاہ کے دربار میں آئے ہیں, تجھے نہیں پتا بڑا دربار ہے, اگر بادشاہ کو ہماری خبر پہنچ گئی وہ کیا سوچے گا ہمارے بارے میں, کیسے لوگ ہیں, کیسا دین ہے ان کا, کیسا مذہب ہے ان کا, کیسی ثقافت اور تہذیب ہے ان کی, کیسا دین اپنا دیا ان کے نیچے سے اٹھا اٹھا کے کھاتے بھوکے لوگ ہیں, ان کو کھانے کو نہیں ملتا, اب یہ کیا کر رہے ہیں. ایک صحابی نے جب اسے ٹوکا نا, جملہ سنیے گا جملہ, وہ صحابی جو نیچے سے کھانا اٹھا کر سنت مصطفیٰ ادا کر رہے تھے, وہ کہنے لگے اوے اللہ کے بندے, ٹھیک ہے وہ بادشاہ ہے, ہماری بات نہیں سنے گا, ہمیں قریب نہیں آنے دے گا, اس کے کلچر میں نہیں ہوگا, اس کی تہذیب میں نہیں ہوگا, لیکن مجھے یہ بتا کہ کافروں کی خاطر اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں, اور اپنے آقا کی خاطر اور ان کافروں کی خاطر, ان کافروں کی خاطر, ان بدبختوں کی خاطر اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں. ایک مسلمان داڑھی کیوں بڑھاتا ہے, کوئی بتا دے کھڑا ہو کے کیوں بڑھاتا ہے. کہتے نہیں میں خوبصورت نظر آنا چاہتا ہوں جی, مجھے زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا. وہ انگریزی لباس کیوں پہنتا ہے, کہتا ہے زمانے کے ساتھ چلنا پڑے گا. بھائی زمانے کے ساتھ جو چلنا پڑے گا, شریعت کے ساتھ نہیں چلنا پڑے گا. میں ان کافروں کی خاطر اپنے آقا کی سنت کو چھوڑ دوں.
اور آپ داڑھی کا مرتبہ دیکھیں، اللہ اکبر، اس نبینا صحابی نے ہاتھ بڑھایا، حضرت صدیق اکبر کی داڑھی تک ہاتھ جا پہنچا، بال ہاتھ کے اندر آئے نا، وہ کہنے لگا یا اللہ تجھے تیرے یار کے یار کی داڑھی کا واسطہ مجھے آنکھیں تو عطا کر دے۔ وہ یہ داڑھی اتنی اللہ کو پسند ہے، وہ صحابی ہے، بارگاہ رسالت میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تجھے تیرے یار کی داڑھی کا واسطہ مجھے آنکھیں تو عطا فرما دے۔ قربان جائیں خدا کی قسم، یہ جو جملے نکلے تھے نا اس کے دل سے، اللہ نے فوراً آنکھیں عطا فرما دی۔ اب ذرا اس جگہ کو ذرا تصور میں لائیے، اب وہ صحابی سامنے کھڑے ہو گئے، اب اس کو لائیے کہ جب حسن تھا ان کا جلوہ انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ صحابی نے ایسے کھڑے دیکھی جا رہے، دیکھی بدتوں کی حسرت تھی بھائی، پہلے دل کی آنکھوں سے دیکھتے تھے، آج سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے، آج انہیں نصیب ہوا دیکھنا، وہ دیکھی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں، دیکھی جا رہے ہیں روئی جا رہے ہیں۔ جب اس نے آنکھ کھولی نا تو اس نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور حضور کا نا یہ معمول تھا کہ جب حضور غصے میں آتے نا، یہ والی جو رگیں ہیں نا، یہ والی نسیں یہ پھول جایا کرتے تھے، جس سے صحابہ کو پتہ چل جاتا کہ حضور جلال میں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوئی بات حضور کو ناگوار گزری ہے، یا کوئی ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے کہ حضور اس وقت جلال میں ہیں۔ اس صحابی نے سن رکھا تھا، آج اس نے دیکھا کہ وہ جو رگیں تھی نا وہ پھول رہی ہیں اور لال ہو گیا چہرہ۔ اس نے اندازہ لگایا کہ لگتا ہے کہ حضور ناراض ہیں۔ اس نے ہاتھ باندھ کے کہا یا رسول اللہ، لگتا ہے میں نے غلط دعا کر دی ہے، میں یہ دعا نہ کرتا، میں یہ دعا نہ کرتا۔ ذرا سنیے گا، اللہ کی قسم آج اس بات کو پلو سے باندھ کے لے جائیں اور قاسم بھائی کو دعائیں دیتے جائیں گھر تک کہ یار کیسی بات سننے کو مل گئی آج ان کے ہاں محفل میلاد میں آنے کی برکت سے، اللہ کے کرم سے بات کیسی ملی ہے۔ سنیے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ غلام کہتا ہے آقا میں یہ دعا نہ کرتا، آپ کو اچھا نہیں لگا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں تیری دعا اتنی اچھی تھی، اللہ کو پسند اتنی آئی ہے، آج کاش تو میری ساری امت کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتا تو اللہ ساری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار غور کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ آقا کے غلام کی داڑھی کے اندر اتنا کمال ہے تو خود آقا کی داڑھی کا کمال کیا ہوگا؟ خود آقا کی داڑھی کا کمال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید بیمار ہو گیا، آپ اسے پوچھنے کے لیے گئے، حالت یہ تھی کہ اسے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، کہا جی یہ صحیح نہیں ہو سکتا، ہفتہ ڈیڑھ ہفتے کا یہ بندہ بس مہمان ہے، اللہ اللہ کرو جا کے اس کی خدمت کرو، بس لے جاؤ اسے گھر کے اندر، یہ نہیں بچنے والا۔ پیر صاحب بھی تشریف لے گئے کہ چلو یار بندہ جانے والا، عیادت بھی ہو جائے گی، مرید بھی خوش ہو جائے گا اور اپنا بھی حق ادا ہو جائے گا۔ آپ تشریف لے گئے اور اسے کہا کہ میاں عبادت کر، اللہ کا ذکر کر، صبر کر۔ اس نے رو رو کے کہا کہ پیر صاحب ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، کہا جی بس تیرے پاس 1.5 ہفتہ ہے، بس دعا کر دے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اللہ مہربانی کر دے۔ پیر صاحب نے فرمایا کہ پانی لے آؤ گلاس کے اندر، گلاس میں پانی لایا گیا، توجہ کرنی ہے بات پہ، گلاس میں پانی لایا گیا، پیر صاحب نے نا وہ پیا، آدھا بچا کے اس بیمار کو کہا پی لے یار، آدھا بچا کے اس مریض کو کہا کہ یار پی لے۔ پیر صاحب چلے گئے، تقریباً 1.5 مہینے کے بعد وہ مریض ملنے گیا، ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا، اتنا زور میں نے لگایا ہے، ہولی ہولی 2 جملے تو آپ بھی بول رہے ہیں، ڈاکٹروں نے کیا بتایا تھا، اور یہاں پہ صاحب آپ کے پیچھے والے بندے بالکل نہیں بول رہے، اور میرا دل کرتا ہے کہ میں مائک اٹھا کے ادھر ہی آ جاؤں، ہاں میرا دل یہ کر رہا ہے کہ مائک اٹھا کے آپ کی طرف آ جاؤں گا نا، پھر یہ سارے بولیں گے۔ ڈاکٹروں نے کیا کہا تھا، 1.5 ہفتہ۔ یہ مرید جس کو پیر صاحب نے کہا تھا یار یہ پانی پی لے، وہ 1.5 مہینے بعد
پیر صاحب سے ملے گا. پیر صاحب نے کہا تجھے تو ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ تو 1-1.5 ہفتے کا مہمان ہے, تجھے 1.5 مہینہ ہو گیا. کہا جی ایک بات ہے مجھے سمجھ نہیں آئی, آپ نے پانی منگایا, اس میں سے پیا, پڑھا کچھ نہیں, دم بھی نہیں کیا, مجھے پلا دیا اور اللہ کی رحمت سے میں شفا یاب ہو گیا, میں ٹھیک ہو گیا ہوں. لیکن مجھے حکمت سمجھ میں نہیں آئی. دم کیا ہوتا تو سمجھ آ جاتی, کوئی پھونک ماری ہوتی تو میں سمجھتا کہ پیر صاحب کے دم نے میرے اندر دم ڈال دیا ہے. آپ نے تو دم بھی نہیں کیا, جھوٹا پانی پلا دیا. اور سنیے گا بات کو سنیے گا, اللہ نے مسلمان کو مقام کیا دیا ہے. پیر صاحب کہنے لگے میاں میں نے پڑھا کچھ بھی نہیں تھا, میں نے اپنا جھوٹا پانی تجھے پلایا ہے. میں تو صرف اپنا مسلمان ہونا چیک کر رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں, اور میں تو صرف اپنا مسلمان ہونا چیک کر رہا تھا. اور غور کرو, جس مسلمان کے جھوٹے کے اندر اللہ نے اتنی شفا رکھی ہے, پتا اس آقا کے لعاب دہن میں اللہ نے کی, آقا کے لعاب دہن میں اللہ نے کتنی شفا رکھی ہوگی. اور یار ایک اور بات نہیں, میں آپ کو دل کی چوٹ لگاتا چلوں, ایک مسلمان کے جھوٹے میں اتنا شفا ہے, جھوٹے میں اتنا شفا ہے, بتاؤ اس مسلمان کے ایمان میں برکت کتنی ہوگی, اس کے ایمان میں برکت کتنی ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ آج کا مسلمان اپنے ایمان کو ٹکے ٹوکری کر رہا ہے, روپے کی خاطر جھوٹ بول کے, فراڈ کر کے, دھوکہ کر کے, ملاوٹ کر کے, سود کا معاملہ کر کے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے ایمان کو بیچ رہا ہے. کیونکہ ہمیں ملا مفت میں ہے نا, ہماری محنت نہیں نہ لگی کہ ایمان کو حاصل کرنے میں, ہمارا لگا کچھ نہیں ہے نا. کوئی جائے پوچھے حضرت بلال سے کہ ایمان لینے میں محنت کتنی لگی ہے, مشقت کتنی ہوئی ہے. کوئی جائے پوچھے حضرت سلمان فارسی سے, صہیب رومی سے, بھائی ایمان کی محنت کتنی ہے, ایمان کے لیے مشقت کتنی جھیلنی پڑتی ہے. ہمیں مل گیا نا مفت میں, ہمیں مل گیا مفت میں, اس لیے ہم اس کی قدر نہیں کر رہے, ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ ایمان کی قیمت کتنی ہے. ہاں اللہ کی قسم, یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ ایمان کی قیمت ہے کتنی. حدیثوں میں آتا ہے, حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایک بندے کے 99 رجسٹر, کتنے 99 بولیے 99 رجسٹر کھاتے گناہوں سے بھرے ہوئے وہ لائے جائیں گے, اور اس بندے کو کہا جائے گا پڑھ بھائی. اب بتائیں کہ جس بندے کے 99 کھاتے ہوں, 99 رجسٹر ہوں, 99 رجسٹر ہوں اور وہ بھی گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں, بتائیں اس کی حالت کیا ہوگی. اب وہ پڑھ رہا ہے, ڈر رہا ہے, پڑھ رہا ہے, ڈر رہا ہے. اسی اسنا کے اندر اللہ فرمائے گا اے فرشتوں, وہ جو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے نا جو اسی کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے, وہ بھی نکال کے لے آؤ. 99 رجسٹر ایک طرف, وہ کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا. اللہ فرمائے گا فرشتوں لے جاؤ اس بندے کو ترازو پر, میزان پر لے جاؤ, اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے 99 رجسٹر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر ڈالو, اور یہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ترازو کے دوسرے پلڑے میں ڈالو, وزن کرو, وزن کیا جائے گا, وہ ایک ٹکڑے والا وزن بڑھ جائے گا, 99 رجسٹروں والا کھاتا ہلکا ہو جائے گا, ایک ٹکڑا بھاری ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا اس بندے کو جنت میں لے جاؤ. بندہ جانے سے پہلے عرض کرے گا باری تعالیٰ اس کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا ہوا کیا تھا, 99 رجسٹر کھاتے سے بھرے ہوئے تھے, گناہوں سے بھرے ہوئے تھے, ایک کاغذ کے ٹکڑے پر لکھا ہوا کیا تھا. فرشتوں سے اللہ فرمائے گا اس بندے کو کھول کے دکھاؤ, اس کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایمان کی قدر تو بندے کو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ ایمان کی قیمت کیا ہے. جس کا بندہ ٹکے ٹوکری کر رہا ہے, بیچ رہا ہے, ایمان کو برباد کر رہا ہے, اور گناہوں کو خرید کر. میں بات ہمیشہ کرتا ہوں, میں نے کہا یہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ نیکی مفت میں ملتی ہے, مفت میں. اذان ہو رہی ہے, نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے, بچائیں کو خرچہ ہوگا, کیا سب کو فیس لگی ہے,